آج کی بریکنگ نیوز N133 کے امیدوار جمشید اقبال چیمہ ان کے کاغذ مسترد ہو گئے۔ کاغذات مسترد ہونے کی وجہ کہ تائید کنندہ اور تجویز کنندہ دونوں کا تعلق اس حلقے سے نہیں تھا۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما انہوں نے ہنگامی پریس کانفرنس کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس حلقے سے الیکشن پریس کانفرنس میں سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے یہ بتایا کہ گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ یہ الیکشن ملتوی ہو جائیں، جبکہ یہ ہونے نہیں چاہیے۔ آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ N133 کے امیدوار جمشید اقبال چیمہ ان کے کاغذات مسترد ہو گئے۔ مسترد ہونے کی وجہ تائید کنندہ اور تجویز کنندہ دونوں کا تعلق N133 کے حلقے سے نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ کاغذات نامزدگی اس بنیاد پر مسترد ہوئے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ اور ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ نے جب اپنے کاغذات نامزدگی فل کیے تو تجویز کنندہ کا تعلق اس حلقے سے نہیں تھا، اور یہ لا آف لینڈ ہے کہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کا تعلق اسی رسپیکٹو کانسٹیچوئنسی سے ہونا ہو، الیکشن بلدیاتی ہو، صوبائی اسمبلی کا ہو یا قومی اسمبلی کا ہو۔ تو یہ ایک بنیادی اس کے اندر فالٹ تھی، جس کی بنیاد پہ یہ پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں، ان پہ باقاعدہ اعتراض دائر کیا گیا تھا۔ اور وہ آپ جانتے ہیں ملک صاحب ہمارے لاہور کے پریزیڈنٹ تھے اور پارٹی کے سینئر لیڈر۔ یہ کانسٹیچوئنسی کلیئر ہے اور یہاں پہ پی ٹی آئی کی عبرتناک شکست نوشتہ دیوار پہلے سے تھی، لیکن آبویسلی جب ان کے امیدواروں کے کاغذات سمجھ نہیں ہیں وہ کیا لینے آ جاتے ہیں اس کام کے اندر۔ تو یہ سوال گلی گلی کوچے کوچے میں ہوگا۔ سوال یہ بھی ہوگا کہ مہنگائی، بے روزگاری ڈھونڈ رہے ہیں انتخابات سے، اور بہانہ لگا رہے ہیں کہ ایسے پروٹیسٹ کا جو لاہور سے کم از کم 150-200 کلومیٹر دور وہاں پہ وزیر آباد کے قریب سنا ہے کہ احتجاجی بیٹھے ہوئے ہیں یا موجود ہیں۔ تو اس کا کیا تک ہے کہ آپ کی اتنی بڑی حکومت ہے، پنجاب کروڑوں لوگوں کا صوبہ ہے، لاہور کے 14 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، اس کے ایک حلقے میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اس کا شیڈول آ چکا ہے۔ اس وقت تک تو ٹی ایل پی کا دھرنا، آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ کوئی خیال نہیں آیا لیٹر لکھنے کا جب تک آپ کے امیدواروں پہ اعتراض جمع نہیں ہوا۔ میں بہت دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو ہی آبجیکشن ریز ہوا ہے، اگلے دن ان کو یہ خیال آ گیا کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے تو اب الیکشن ملتوی ہونا چاہیے۔ یہ الیکشن سے بھاگنے کی حکومت اور پی ٹی آئی کی چال ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں پوری قوت کے ساتھ، پوری بآواز بلند، کہ انتخابات کو ملتوی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کرونا کی وبا کے دوران انتخابات ہو سکتے ہیں تو اس سے برے حالات تو نہیں ہیں۔ کرونا پیک پر تھا اور پاکستان میں بائی الیکشنز ہو رہے تھے، لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ تھا، کرونا ہر حلقے میں تھا، کرونا پوچھ کے تو نہیں جاتا تھا کس حلقے میں جانا اور کس حلقے میں نہیں جانا۔ اب جب کہ احتجاج ایک خاص جگہ پہ موجود ہے اور الیکشن 5 دسمبر کو ہے، تو کیا حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ اس پروٹیسٹ کو 5 دسمبر تک چاہتے ہیں کہ ہوتا رہے؟ اس کا تو یہی مطلب لگتا ہے۔ تو یا آپ الیکشن سے فرار چاہ رہے ہیں یا شاید آپ کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ تو پی ایم ایل این اس حکومت پنجاب کے موقف کو ریجیکٹ کرتی ہے، اور ہم درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ ایک ایسا الیکشن جس میں تمام جماعتوں کے امیدوار موجود ہیں، وہ الیکشن ہونا چاہیے شیڈول کے مطابق۔ یہ پی ٹی آئی کا پرابلم ہے کہ وہ اپنا ٹکٹ کس کم حلقے کے اندر سے لے لیتے۔ اب یہ تو ایک معاملہ ہے جس کے اوپر ان کو آر او نے اپنی رولنگ آج دے دی ہے اور ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف ان کو اپنے حلقے کی حدود کے بارے میں نہیں پتا، اس کے ساتھ ساتھ شاید یہ آئین پاکستان کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے۔ اگر آئین کو یہ پڑھیں اس میں، اور میرے خیال سے بھٹا صاحب اس چیز کو کنفرم بھی کر دیں گے کہ اگر یہاں پہ پارلیمنٹ کی کوئی سیٹ اگر خالی ہوتی ہے تو آئینی بندش ہے کہ 60 دن کے اندر اندر وہاں پہ الیکشن کروایا جاتا ہے، اور جس کی طرف خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ وبا کی صورتحال کے اندر بھی اس ملک کے اندر الیکشن ہوتے رہے۔ تو آج وزیر آباد کے اندر اگر کوئی احتجاج ہو رہا ہے، اس کا لاہور کے ضمنی الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ ذرا ہمیں سمجھا دیں، کیونکہ ہمارے پاس تو اس کی سمجھ سے بالکل آ رہی ہے وہ بات۔ اب گزارش اس طرح سے ہے کہ ایک، ان کو اپنی نالائکی کا جواب میں نے آپ سے گزارش کی، آر او نے آج دے دیا، کیونکہ پروپوزر جو تھا ماشاءاللہ اس حلقے سے نہیں تھا، این اے 130 سے تھا۔ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اگلے ہفتے الیکشن کمیشن سے بھی ان کو اسی قسم کا جواب آئے گا، کیونکہ یہ جو انہوں نے 28 تاریخ کو خط لکھا ہے نا،
اس کے بعد 29 تاریخ کو جو خانیوال کی ایک سیٹ ویکیٹ ہوئی ہے ڈہا صاحب کے فوت ہو جانے سے، 29 تاریخ کو الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری جو آئین نے اس کو یہاں پہ بخشی ہے اس کے تحت انہوں نے کل وہاں پہ شیڈیول جاری کیا ہے، اور میرے خیال سے وہ الیکشن بھی جو ہے 15 دسمبر کو یا 16 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے۔ تو اس ملک میں کیونکہ بادشاہت تو ہے نہیں، اس ملک کے اندر آئین کے اندر یہ ساری چیزیں طے کر دی گئی ہیں کہ اگر ضمنی الیکشن آئے گا تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے۔ یہ آئین کے تحت، الیکشن ایکٹ کے تحت، ضابطے کے تحت اس پہ پروسیس کو آگے لے کے چلیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ انہوں نے یہ کس کو ووٹ دینا ہے اور کیا وہ ان کی جو طرز حکمرانی ہے اس کے ساتھ خوش ہیں کہ ناخوش ہیں۔ میرے خیال سے یہ بات اتنی ہی سمپل ہے، اور یہاں پہ خام خواہ یہ اداروں کو یہاں پہ کنٹروورشل نہ بنائیں، الیکشن کے پروسیس کو آگے لے کے چلیں۔ میدان بھی یہیں پہ ہے، سارے پارٹیوں کے گھوڑے بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ 5 دسمبر کو بھرپور مقابلہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو شیر کی بھرپور جیت نظر آئے گی، جس طرح آپ کو پچھلے الیکشنوں کے اندر اس حلقے کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی آواز نظر آئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔